اب چلتے ہیں نا آگے جہاں چل رہے ہیں. اب میرا خیال ہے قرآن مجید دیکھنے کے لیے غالباً جا رہے ہیں. ہاں ہٹا لے. ایک اور چیز دکھانی ہے جی. دل کو جلا دینے والی اور تباہ کن چیز ہے. اگر ہماری مستورات خیال کر لیں تو پاکستان میں یہ وقت نہیں آئے گا، اور اگر ہم نے خیال نہ کیا تو 20-30 سال بعد پاکستان میں بھی یہی وقت آنے والا ہے. وہ کیا وقت ہے؟ وہ آ جائیے. 1947 میں ہمارے ہاں پردہ بہت اچھا تھا. ایک آنکھ والا، پھر 2 آنکھ والا آیا، پھر کالا رہا، پھر اب کلرفل ہو گئے، پھر وہ اتر گئے، پھر بڑی چادر آ گئی، پھر وہ گئی، پھر دوپٹہ آ گیا، وہ وی بنا، پھر وہ گیا، پھر سلیو لیس، اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا لیس ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم نے حیا اور پاک دامنی شروع نہ کی تو آنے والے وقتوں میں اللہ نہ کرے پاکستان میں بھی یہ حال ہو جو یہاں ازبکستان، ترکی اور مختلف دنیا کے ممالک میں ہو چکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں مسلمان عورتیں آتی ہیں، ان کے لباس ٹھیک نہیں ہوتے، یا غیر مسلم بھی آتی ہیں، ان کے لباس ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ قرآن کی زیارت کرنی ہے اور بابرکت چیزوں کو دیکھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہی حیا والا لباس پہنیں. ہم تاشقند کے میوزیم میں ہیں. یہاں قرآن مجید اس کمرے میں، اس کمرے میں، پیچھے بھی ہیں. یہ سب مخطوطہ ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے، ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن مجید ہیں. اور یہ بڑے پیج پر ہے، کچھ چھوٹے پیج پر ہے. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے، زیادہ عرصہ بھی نہیں، 70-80-100 سال پہلے مسلمان عورتیں خود اپنا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتی تھیں. بچیاں خود لکھتی تھیں اور شادی کے وقت اپنے ساتھ لے جاتی تھیں. خود میرے گھر میں قرآن مجید ایک موجود ہے جو کئی دفعہ میں دکھا چکا ہوں. میری پھوپھی نے لکھا ہے، میری والدہ کی پھوپھی نے، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اس میں دیکھنے میں نہیں پتہ لگتا کہ وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارے خاندانوں میں بھی رواج رہا کہ عورت جب شادی کے لیے، بچی شادی ہوتی تھی، شادی کے وقت اپنا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن لے جاتی تھی یا ماں باپ لکھ کے دیا کرتے تھے. پرنٹنگ پریس اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. تو بہرحال یہ قرآن مجید ہیں ان تینوں کمروں میں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے. اور ادھر جو ہم نے دیکھا تھا بالکل چھوٹا سا، وہ بھی قرآن مجید ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اس سائز کا قرآن مجید موجود ہے. پیر کشاف ہے جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. Allah subhanahu wa ta'ala eylesin. Uzağa yakınlardan keremli olanlar. Yaş avratlarımızga insof, tavfiq